اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن قِيلَ قَدْ لَا يَبْقَى التصدیق كما في حالة النوم والغفلة قلنا التصديق باق في القلب والذهول إنما هو عن حصوله ولو سلم فالشارع جعل المحقق الذي لم يطرأ عليه ما يضاده في حكم الباقي إلى آخر العبارہ۔ آج کے سبق میں ایک اعتراض ذکر کرتے ہیں صاحب شرح عقائد۔ ما قبل میں آپ نے پڑھا تھا کہ ایمان کی حقیقت تصدیق ہے، تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے، اور یہ تصدیق ایمان کا ایسا رکن ہے جو سقوط کو قبول نہیں کرتا، احتمال سقوط نہیں رکھتا ہے، یہ پڑھا ہے نا۔ جبکہ اقرار ایسا رکن ہے جو احتمال سقوط رکھتا ہے۔ اب اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ تصدیق احتمال سقوط نہیں رکھتی، حالانکہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جن احوال میں تصدیق بھی باقی نہیں رہتی اور تصدیق ساقط ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیسے آپ نے کہہ دیا کہ تصدیق ایسا رکن ہے جو احتمال سقوط نہیں رکھتا؟ کیا ہیں وہ حالات جن میں تصدیق باقی نہیں رہتی؟ تو اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ جیسے کہ حالت نوم ہے، حالت غفلت ہے۔ سونے کی حالت میں آدمی کو نہیں پتہ رہتا ہے کہ میں کس کی تصدیق کرنے والا ہوں، یا رہتا ہے؟ ارے اسے اپنی ذات کا نہیں پتہ رہتا ہے۔ تو ما فی الذات ما فی القلب جو چیز ہوگی اس کا کیسے پتہ رہے گا؟ وہ بھی یہ کہ تصدیق تو باطنی امر ہے، سمجھیے نہیں؟ تو حالت نوم میں، حالت غفلت میں اسے نہیں معلوم رہتا ہے کہ تصدیق کیا ہے، ایمان باللہ کیا ہے، نہیں پتہ رہتا ہے نا۔ تو حالت نوم، حالت غفلت میں تصدیق باقی نہیں رہتی، ٹھیک ہے نا؟ جب باقی نہیں رہتی تو اس کا مطلب سقوط تصدیق ہو گیا۔ پھر آپ کا یہ کہنا کہ تصدیق ایسا رکن ایمان ہے کہ جو سقوط کا احتمال نہیں رکھتا ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جواب صاحب کتاب دیتے ہیں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی بات تو ہم یہی تسلیم نہیں کرتے کہ تصدیق باقی نہیں رہتی ہے حالت غفلت میں، بلکہ حالت غفلت، حالت نوم میں بھی تصدیق باقی رہتی ہے، ظہول ہو جاتا ہے۔ بس کیا ہو جاتا ہے؟ تصدیق کے حصول سے ظہول ہو جاتا ہے۔ جیسی آنکھ کھلتی ہے، جیسی غفلت دور ہوتی ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میں مومن ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں، ضروریات دین کا میں یقین رکھتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں۔ اگر تصدیق ختم ہو گئی ہوتی تو یہ بعد میں اس کو علم کیوں ہو جا رہا ہے؟ ہو رہا ہے نا؟ اس کا مطلب یہ کہ تنبیہ ہوتے ہی، آنکھ کھلتے ہی اس کو جو یقین ہو جا رہا ہے نا، اس سے صاف صاف سمجھ میں آ گیا کہ یہ ظہول ہے، سقوط نہیں ہے۔
کیا ہے؟ تصدیق کے حصول سے ظہول ہوا ہے نہ کہ سقوط. ایک جواب تو یہ ہے کہ سقوط ہے، سقوط نہیں ہے، وہ ظہول ہے. ٹھیک ہے نا؟ دوسرا جواب علی سبیل التسلیم، کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ تصدیق باقی نہیں رہتی حالت نوم اور حالت غفلت میں، تو کوئی بات نہیں. جب بندہ سویا تھا تو دل میں تصدیق تھی یا نہیں تھی؟ اب سو گیا، سونے کی حالت میں تو وہ ویسے مکلف نہیں رہ رہا ہے، اسے تو کچھ پتہ نہیں ہے اپنا. سمجھے نہیں؟ سونے کے بعد اٹھا تو اٹھنے کے بعد چونکہ سونے سے پہلے بھی وہ تصدیق پر تھا، شارع نے اس بیچ جو سویا ہے، جو غفلت ہوئی ہے، جو نیند آئی ہے، اس بیچ میں شارع نے کوئی چیز منافی تصدیق تو پائی نہیں گئی یا پائی گئی؟ اور جب تک منافی تصدیق کوئی چیز نہ پائی جائے اس وقت تک شارع نے اس کو اسی حال پر باقی رکھا ہے جیسے کہ وہ پہلے تھا. لہذا حالت ایمان میں سویا تھا، سونے کے وقت میں کوئی منافی تصدیق کوئی چیز نہیں پائی گئی، تو اب شارع اس کو ویسے ہی مانے گا. شارع نے اس کو مومن ہی مانا ہے. کیا مانا ہے؟ یا کوئی حکم یہ لگا سکتا ہے، یا اعتراض کرنے والا یہ حکم لگا سکتا ہے کہ ابھی سو رہا ہے تو اس وقت اب وہ کافر ہے؟ حکم لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں، مومن ہونے کا ہی حکم لگایا جائے گا. اس کا مطلب شارع نے اس کو جب تک منافی تکذیب کوئی چیز نہیں پائی جائے اس وقت تک اس کو شارع مومن ہی قرار دیتا ہے. بات سمجھائی؟ اس لیے اگرچہ غفلت ہوئی اور اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے سقوط ہی مان لیتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی بقا ماننا پڑے گی. شارع نے اس کی بقا مانی ہے جب تک کہ منافی تصدیق کوئی چیز نہ پائی جائے. جواب سمجھ میں آ گیا؟ فرماتے ہیں فَإِنْ قِيلَ، اگر اعتراض کیا جائے قَدْ لَا يَبْقَى التصدیق، کبھی تصدیق باقی نہیں رہتی ہے، کما فی حالت النوم، جیسے کہ حالت نوم میں، حالت غفلت میں. قلنا، ہم جواب دیں گے التصدیق باق فی القلب، قلب کے اندر تصدیق باقی ہے. والظہول انما ہوا عن حصولی، اور اس کے حصول سے تو صرف اور صرف ظہول ہو گیا ہے نہ کہ سقوط. بات سمجھائی؟ ولو سلم، اور اگر تسلیم بھی کر لیں کہ تصدیق حالت نوم میں ساقط ہو گئی، تو فالشارع جعل المحقق الذي لم يطرأ عليه ما يغاده في حکم الباقی، تو شارع نے اس ثابت شدہ اور محقق کو جس پر کوئی اس کا منافی اور متضاد امر طاری نہ ہوا ہو، فی حکم الباقی، باقی کے حکم میں رکھا ہے شارع نے اسے. لہذا جب تک یہ منافی تصدیق کوئی امر نہیں پایا جائے گا، اور پہلے ثابت تھی وہ تصدیق، تو اب بھی وہ ثابت ہی مانی جائے گی. حتی کان المومن اسما لمن آمن فی الحال، یہی وجہ ہے کہ مومن وہ شخص ہے، مومن اس کا نام ہے جو چاہے فی الحال ایمان لے کر آیا ہو، اور فی الماضی یا گزشتہ زمانے میں ایمان لے کر آیا ہو، وَلَمْ يَطْرَ عَلَيْهِ مَا هُوَ عَلَامَةُ التَّكْذِيبِ، اور اس پر کوئی علامت تکذیب طاری نہ ہوئی ہو، اس کا نام مومن ہے. چاہے وہ سب کچھ بھول گیا ہو، بیچ میں قومے میں چلا گیا ہو، سالوں سال قومے میں رہا ہو، لیکن مومن ہی کہا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ علامت تکذیب کوئی اس پر طاری نہیں ہوئی ہے. وَهُوَ، فرماتے ہیں هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ الْإِيمَانَ هُوَ التَّصْدِيقُ وَالْإِقْرَارُ، یہ جو مصنف علیہ رحمت و رضوان نے ماقبل میں جب ایمان کے بارے میں بتایا، تو ابھی یہی تو بیان کر رہے تھے کہ ایمان نام ہے تصدیق کا، والاقرار، اور اقرار کا. دیکھیے متن میں لکھا ہے نا، تو ایمان نام ہے تصدیق اور اقرار کا. یہ مصنف علیہ رحمت و رضوان نے بعض علماء کے مذہب کو بیان کیا ہے. کس کے؟ بعض علماء کے مذہب کو بیان کیا ہے. بعض علماء کا یہی مذہب ہے، بعض علماء کا یہی مختار ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق کا بھی، تصدیق قلبی کا بھی، اور ساتھ ہی ساتھ اقرار باللسان کا بھی. لیکن جمہور محققین، اہل تحقیق اس بات پر ہیں کہ ایمان
مرکب نہیں ہے، ایمان بسیط ہے، وہ صرف اور صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔ ہاں دنیا میں احکام شرع جاری کرنے کے لیے اقرار باللسان شرط ہے۔ کیا ہے؟ اقرار باللسان شرط ہے، اقرار رکن نہیں ہے۔ جمہور محققین کا یہ قول ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ صاحب شرح اسی کو بیان کرنا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں ھذا الذی ذکرہ من ان الایمان هو التصدیق والاقرار، یہ بات جو ذکر ہوئی ما قبل میں کہ ایمان تصدیق اور اقرار دونوں کا نام ہے، مذہب بعض العلماء، یہ کچھ علماء کا مذہب ہے۔ کیا ہے؟ کچھ علماء کا مذہب ہے۔ وہو اختیار الامام شمس الائمہ، اور یہی مختار ہے امام شمس الائمہ کا بھی اور امام فخر الاسلام کا بھی، ان کا یہ مختار مذہب ہے۔ امام شافعی علیہ رحمت و رضوان بھی اسی کی طرف گئے ہیں، ہے نا۔ وذهب جمہور المحققین، علامہ سعد الدین تفتزانی فرماتے ہیں لیکن جمہور محققین اس بات کی طرف گئے ہیں انہ هو التصدیق بالقلب، کہ ایمان صرف اور صرف تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ وَإِنَّمَا الْإِقْرَارُ شَرْطٌ لِإِجْرَاءِ الْأَحْكَامِ فِي الدُّنْيَا، اور اقرار باللسان وہ تو رکن نہیں ہے بلکہ شرط ہے دنیا میں احکام جاری کرنے کے لیے۔ بھئی اگر کسی نے اقرار کر لیا تبھی تو آپ کہیں گے کہ نماز پڑھو، تبھی تو وہ مکلف نماز بنے گا، مکلف زکوٰۃ بنے گا، احکام شرعیہ تبھی تو اس پر، احکام شرعیہ فرعیہ تبھی تو اس پر لاگو ہوں گے۔ تو احکام شرع دنیا میں جاری کرنے کے لیے اقرار باللسان شرط ہے، سمجھے نہیں؟ ہاں، کیوں؟ ایمان صرف اور صرف تصدیق کا نام ہے، اقرار کا نہیں، اقرار تو محض شرط ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ فرماتے ہیں لما ان تصدیق القلب امر باطن لا بد له من علامت۔ اقرار باللسان احکام دنیا میں احکام کو جاری کرنے کے لیے شرط کیوں ہے؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ تصدیق امر قلبی ہے، امر باطن ہے، تصدیق کا تعلق قلب سے ہوتا ہے۔ بات سمجھائی؟ اس پر کوئی مطلع ہو جائے گا؟ کوئی مطلع نہیں ہو پائے گا، لہذا کوئی مصدق تو ہے، تصدیق تو کسی نے کر دی تو عند اللہ تو مومن ہوگا، لیکن ہما شما کوئی اس پر مطلع نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ تصدیق تو امر قلبی ہے، وہ تو امر باطن ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ مومن ہے؟ احکام شرع کیسے جاری کرے گا کوئی مفتی، کوئی قاضی؟ کوئی بات سمجھائی نہیں ہے؟ تو اس کے لیے تو اقرار چاہیے نا، اس لیے اقرار شرط ہے۔ فرماتے ہیں لما ان تصدیق القلب امر باطن، کیونکہ تصدیق قلب امر باطن ہے، لا بد له من علامہ، اس کے لیے ایک علامت کا ہونا ضروری ہے۔ فمن صدق بقلبی، لہذا کسی شخص نے اپنے دل سے تصدیق تو کر لی، ولم یقر بلسانی، لیکن اس نے زبان سے اپنے اقرار نہیں کیا، اقرار باللسان نہیں کیا، ولم یصدق بقلبی فہو مومن عند اللہ، تو ایسا تصدیق کرنے والا شخص عند اللہ تو مومن ہوگا، ہے نا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا، اگرچہ وہ دنیا کے احکام میں مومن نہیں ہوگا۔ وَمَنْ أَقَرَّ بِلِسَانِهِ، اگر کسی شخص نے اپنی زبان سے صرف اقرار کیا، کیا کیا؟ وَلَمْ يُصَدِّقْ بِقَلْبِهِ، اور دل سے تصدیق نہیں کی، دل سے نہیں مانا، کل منافق جیسے کہ منافق ہوتا ہے، فَبِالْعَكْسِ، تو اس کا الٹا حکم ہوگا، یعنی دنیا والوں کے سامنے تو وہ مومن ہوگا، احکام دنیا تو اس پہ جاری ہوں گے، ہے، لیکن دل سے چونکہ تصدیق نہیں کی ہے اس نے، تو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے اللہ کے یہاں وہ مومن نہیں ہوگا، ہے نا۔ اور ہم چونکہ دلی معاملات پر ہم مطلع ہے نہیں، سمجھے نہیں، اس لیے ہم تو احکام دنیا اس پر جب تک کہ علامت تکذیب ظاہر نہیں ہوگی اس پر، اس وقت تک دنیا میں ہم اس پر احکام اسلام جاری کریں گے، جیسے کہ منافق ہے۔ اب ہم لوگ تو منافق کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ اس کے دل میں کیا ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تھی کہ منافقوں کو سمجھ لیتے تھے، جانتے تھے، تو ہم میں ان میں کتنا بڑا فرق ہوگا۔
وہ تو قلبی امور کو بھی جانتے تھے. سرکار نے کسی روایت میں سرکار نے فرمایا اخرج یا فلاں فإنک منافق، اے فلاں نکل جا تو منافق ہے. وہ تو سرکار جانتے تھے. پھر بھی یہ سب باتیں جاننے کے بعد بھی کوئی کہے وہ تو ہماری جیسے ہیں، سمجھے نہیں، تو یہ تو بڑی بے وقوفی ہوگی. فرماتے ہیں کل منافق، جیسے کہ منافق ہے، فبالعکس تو معاملہ الٹا ہوگا کہ وہ عند الناس مومن ہوگا لیکن عند اللہ مومن نہیں ہوگا. وہذا ہوا اختیار الشیخ ابی منصور، اور یہی مختار مذہب ہے شیخ ابو منصور ماتوریدی کا. والنصوص معاضدۃ لذلک، اور نصوص اسی مذہب کے معاون و موافق بھی ہیں. کیسے معاون و موافق ہیں؟ قرآن سے نصوص پیش کر رہے ہیں صاحب شرح، حدیث پیش کر رہے ہیں صاحب شرح کہ دیکھیے ان نصوص میں، آنے والی نصوص کے اندر ایمان کا تعلق کس سے دکھایا گیا ہے؟ قلب سے. اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایمان صرف اور صرف تصدیق قلبی کا نام ہے. ان نصوص، آنے والی نصوص میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان کا محل وہ قلب ہے، دل ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا کہ تصدیق قلبی ہی ایمان ہے. حقیقت ایمان تصدیق قلبی ہے، کیونکہ محل کس کو دکھایا گیا ہے؟ قلب کو، کہ ایمان کا محل کون ہے؟ قلب ہے. دیکھو فرماتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے، دلوں میں. تو دیکھو محل کون بنا؟ دل بنانا. ایسے ہی اللہ نے ارشاد فرمایا وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل مطمئن ہو ایمان پر. اس کا مطلب ایمان کہاں پر ہوگا؟ دل میں ہوگا. تو محل کون بنا؟ دل. ایسے ہی اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ تم ابھی اسلمنا کہو، آمنا مت کہو، ہے نا، کیونکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے. تو دلوں میں داخل ہونا دیکھو بتایا گیا قرآن نے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایمان کا محل قلب ہے. وقال النبی علیہ السلام، ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تو اپنے دین پر میرے دل کو ثابت رکھ. دل کو ثابت رکھنے کی دعا فرما رہے ہیں. اس کا مطلب ایمان کا اور دل پر قائم رہنے کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. محل ایمان کا کون ہوا؟ دل. وقال علیہ السلام، ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأسامہ، کس سے کہا؟ حضرت اسامہ. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مسلم نے یہ روایت نقل کی ہے. امام مسلم نے پوری روایت نقل کی ہے. اس میں یہ ہے کہ مدبھیڑ ہوئی ایک کافر سے. تو کافر نے جب انہوں نے تلوار کھینچی اور اس نے دیکھا کہ میں مغلوب ہوا، صاحب مشکات نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، تو وہ فوراً لا الہ الا اللہ کہنے لگا تلوار کے خوف سے کہ اب اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لوں گا تو یہ مجھے چھوڑ دیں گے. پھر فوراً اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فوراً کہہ دیا. لیکن حضرت اسامہ نے چھوڑا پھر بھی نہیں، اسے قتل کر دیا. کیوں قتل کیا؟ حضرت اسامہ یہ سمجھے کہ یہ تلوار کے خوف سے پڑھ رہا ہے، اس کے دل میں نہیں ہے. یہ سمجھے نہیں. اس بات سے بھی یہ سمجھ میں آیا کہ صحابہ کرام کا بھی یہی نظریہ تھا، یہی خیال تھا کہ دل کا ایمان کا تعلق کیا کس سے ہے؟ قلب سے ہے. سمجھے نہیں؟ اچھا، پھر یہ واقعہ امام مسلم نے جب ذکر کیا تو یہ معاملہ پہنچا، شکایت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ یا رسول اللہ فلاں شخص کلمہ پڑھ رہا تھا لیکن اسامہ نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، مفہوم حدیث ہے کہ یا رسول اللہ وہ تو تلوار کے خوف سے پڑھ رہا تھا. تو سرکار نے ارشاد فرمایا حل لا شققت عن قلبی، کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھ لیا تھا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی تم تو دل پر مطلع نہیں ہو، اور ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. اس حدیث پاک سے بھی کیا سمجھ میں آ گیا؟
اس لیے ہمارے علماء محققین نے یہ کہا کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے. بات سمجھ میں آئی؟ فرماتے وقال علیہ السلام، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے کہا حین قتل، جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا، من، اس شخص کو، قال لا الہ الا اللہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا. تو سرکار نے فرمایا ان سے ہل لا شققت عن قلبی، کیا تم نے ان کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا، چیر لیا تھا. تحدید ہے یہ، کیا ہے؟ ہاں، یا یہ کہو ملامت کرنا ہے. اللہ یہاں پر کیا ہے؟ حرف لوم ہے. فَإِن قُلْتَ، تو اگر آپ اعتراض کریں، ٹھیک ہے بات ثابت ہو گئی نا کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا. فَإِن قُلْتَ سے ایک اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے، لیکن بات دراز ہو جائے گی کیونکہ بات اس کا جواب دینے کے لیے بھی لمبا وقت چاہیے تھوڑا، اس لیے آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ اعتراض اور اس کا جواب ذکر کریں گے.